السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنے جو رمضان تفسیر پروگرام ہم نے آرگنائز کیا تھا اس کا آج ہمارا 9واں اور آخری لیکچر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ ہم نے یہ مکمل کیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معوذتین، قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ سبحان اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ تمام دنیاوی شرور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا۔ جتنے بھی ایول، جتنے بھی شرور اس دنیا میں موجود ہیں، جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا۔ اس سورت کا زمانِ نزول تقریباً 4 یا 5 نبوی بتایا جاتا ہے، واللہ عالم۔ اب ہم سورت کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ تقریباً سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ایک جیسی فضیلت ہے، اس لیے ہم اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں گے پہلے، ٹھیک ہے، کہ کون سے شرور ہیں جن سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے اور کیا طریقہ کار ہے ان شرور سے بچنے کا، اور ان صورتوں کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور کس طریقہ کار سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے ان کو پڑھنا۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے بڑھ کر اور کوئی صورتیں نہیں ہیں۔ یہ جو صورتوں کی یہ جو جوڑا ہے، یہ روحانی آفات اور جسمانی آفات دونوں سے بچنے کی تاثیر رکھتا ہے، اور خاص طور پر نظر، حسد اور جادو کے شر سے بچنے کے لیے یہ بہت جو ہے وہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اصل میں یہ وہ شرور ہیں جن کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور سائنسی علوم جو ہیں وہ تو اس قسم کے ایول یا شرور کو مانتے ہی نہیں ہیں، نظر، حسد اور جادو۔ نہ ہی سائنس کی کسی کتاب میں یا علم میں ان کا علاج موجود ہے۔ تو زیادہ تر جو انسان ہیں وہ اس کو اپنی غلط فہمی کا ہی جو ہے وہ گمان کرتے ہیں، غلط فہمی سمجھ لیتے ہیں، لیکن بہرحال نظر، حسد اور جادو یہ تینوں شرور موجود ہیں اس دنیا میں، اور ان کا بے انتہا اثر ہوتا ہے انسانوں کے اوپر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ نظر لگتی ہے، حسد اور جادو انسانوں میں موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم بھی ہمیں ان خطروں سے وارن کر رہا ہے، تو ہم بالکل ان کو مانتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو روح دی ہے، یہ جو جسم دیا ہے، اس کی ہم حفاظت کریں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پیرائے میں جو پہلا شر ہے وہ نظر کا شر ہے۔ سورۃ القلم کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریب ہے کہ یہ کافر لوگ اپنی تیز نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھسلا دیں جب کبھی ذکر سنتے ہیں، اور کہہ دیتے یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں نظر لگانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کافی طویل حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے العین حق، نظر برحق ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ یہ حقیقت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز ہمیں اس سے آگاہ نہ کرتے اور ہرگز ایسی بات نہ کرتے۔ تو دین اسلام جو ہے وہ عملی قسم کا دین ہے، پریکٹیکل دین ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ کسی قسم کی توہمات پہ بلیو نہیں کرتا،
کسی رنگ کا اچھا ہونا یا برا ہونا، کوئی ستاروں کی گردش اچھی ہونا یا بری ہونا، کسی جانور کا گزر جانا یا شیشے کا ٹوٹ جانا وغیرہ، اس قسم کے شگونوں کی تاثیر جو ہے وہ دین اسلام ہرگز نہیں لیتا۔ لیکن حدیث مبارکہ میں بعض روایات میں جگہ جگہ زور دیا گیا ہے کہ انسان کو نظر لگتی ہے اور ایسی لگتی ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایک حدیث کا مضمون ہے۔ تو سورۃ القلم کی جو یہ آیت بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں روایات آتی ہیں جو اس کا شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قریش مکہ جب اپنے بیشتر حربوں میں ناکام ہو گئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ چلو ہم چل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگاتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو کمزور کرنے کا یا چپ کروانے کا، تو چلو ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگاتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور منہ بھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں شروع کر دیں کہ کیا کھلا ہوا چہرہ ہے، کیا مضبوط پیٹھ ہے، کیا کشادہ شانہ ہے، کیا مضبوط جسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے طاقتور ہیں، کتنے خوبصورت ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ پریکٹیکلی دے ور ڈوئنگ اٹ، ایسے نہیں کہ کسی اور سے بات کرے تھے، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر دانستہ وہ یہ حرکت کر رہے تھے۔ تو اس طرح نظر لگتی ہے، اس طرح یہ شعوری بھی ہو سکتی ہے، غیر شعوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ علم میں بھی ہو سکتا ہے کہ جی کہ یہ بات ہو رہی ہے اور میں آپ سے یا آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے ہیں گفتگو میں، اور غیر شعوری طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہم نے بھی مثال پڑھی ہے جو مکہ کے لوگ کر رہے تھے وہ شعوری ہے، وہ جان بوجھ کے نظر لگائی جا رہی ہے۔ تو نظر انسانوں کو بھی لگتی ہے، انسان کی نعمتوں کو بھی لگتی ہے، نظر جانوروں کو بھی لگتی ہے، تمام چیزوں کو نظر لگتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نظر سے کیسے خود کو بچایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنی نظر سے، اپنے ہی کہنے سے کیسے جو ہے وہ نظر کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو دوست احباب عزیز و اقارب وغیرہ رہتے ہیں، ان کی کسی نعمت یا چیز کی جب آپ تعریف کریں، جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگے، ضرور اچھی لگے، ضرور تعریف کریں، لیکن ضرور ساتھ کہہ دیا کریں، مناسب تعریفی کلمات استعمال کریں، اس میں جو ہے وہ مبالغہ آرائی نہ کریں، اور کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 40 میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود ہمیں تعریفی کلمات سکھا دیے ہیں کہ انسان کا کسی انسان کی چیز یا نعمت یا انسان کی تعریف کرنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ منہ بھر بھر کر مبالغہ آرائی سے تعریفیں نہیں کرنی چاہیے، اتنی تعریف کہ جو نہیں نظر لگنی وہ بھی لگے۔ ایک مناسب حد تک کسی چیز کی تعریف کر دیں کہ آپ اپنی بہن سے کہہ دیں کہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ آپ نے اچھا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ آپ اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ ماشاءاللہ آج تم بہت صحت مند لگ رہے ہو۔ بس کسی بھی چیز کی مبالغہ آرائی جو ہے اس سے منع فرما دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اپنی بھی کسی نعمت کا بیان جو ہے وہ حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی حسد کا جو فیکٹر ہے وہ ہم بعد میں الگ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نظر کا فیکٹر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، ٹھیک ہے، ضرور اس کے بارے میں ذکر کریں، اپنے بہن بھائیوں سے کرنا چاہتے ہیں آپ، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، چھپائی نہیں جا سکتی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، ہمیں گھر دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو کوشش کریں کہ ضرورت سے زیادہ ان کا بیان نہ کریں، اس سے بھی نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ نظر سے بچانے کے لیے کسی قسم کے کالے دھاگے، سرمے، جوتی، تل، مرچیں وارنا، انڈے پھینکنا وغیرہ جو ہے وہ اس پہ بلیو نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفلق دے دی ہے نظر سے بچنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر یہ دعائیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے: بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔
میں اللہ کے نام سے پھونکتا ہوں ہر اس چیز سے بچنے کے لیے جو تجھ کو تکلیف دے رہی ہے، ہر نفس کے شر سے یا حاسد کی نظر سے۔ اللہ تجھ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے تجھ پر پھونکتا ہوں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں تجھ کو دیتا ہوں، ہر طرح کے شیطان سے اور ہر زہریلی چیز سے اور ہر نظر لگنے والی آنکھ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پروسیجر، میتھڈ، طریقہ بتا دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے خرافات میں نہیں پڑھنا ہے اور قرآن و حدیث کو لے کے چلنا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے طریقے سے ہم نے نظر سے بچنا ہے۔ دوسرا شر جو انسانوں کو بہت گھیرے ہوئے ہے وہ ہے حاسد کے حسد کا شر۔ حاسد کا جو شر ہے نا وہ شدید تر ہوتا ہے، اور جس بھی انسان کو حسد کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے یا بیماری لگ جاتی ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اپنا خود کرتا ہے۔ حاسد سب سے زیادہ اپنے آپ کو جلاتا کڑاتا ہے۔ بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ حاسد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ اس کو کسی کی نعمت سے اگر حسد ہے تو وہ نعمت اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ غیر مطمئن یا ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی تقسیم سے جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا۔ یہ حسد کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ یہ ہے۔ تو ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ہم سے نہ چھنیں، وہ ہمیں نصیب کریں، ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائیں اور ہمارے دلوں کو بھی حسد سے بچائیں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ کے دیے پر راضی ہیں جو آپ نے ہمیں دیا، اور ہم آپ کے دیے پر راضی ہیں جو آپ ہمارے بہن بھائیوں، دوست احباب کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ کی مرضی ہے، اللہ کی دین ہے، جس کو زیادہ دے جس کو کم دے بے شک۔ تو ہم اللہ کی جو تقسیم ہے اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اب حسد سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اہم ترین بات جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ تینوں کل پڑھ کر دم کریں، خاص طور پر معوذتین، اور اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اس کو پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے جسم پہ جہاں تک پھیر سکتے ہیں، آگے پیچھے، سینے، بازو، چھاتی وغیرہ پر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی سکھائیں، اور خاص طور پہ بچوں کو ضرور سکھائیں۔ صبح شام جو ہے وہ تینوں کل 3 مرتبہ پڑھنے کی بھی سنت موجود ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی اور مغرب کی نماز کے بعد بھی۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو ذرا مشکل ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا بے جا چرچا مت کریں۔ سب سے زیادہ حسد کو ہوا دینے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ضرورت سے زیادہ بیان کرتا ہے۔ ان کا چرچا وہ اس طرح کرتا ہے کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے صبح سے لے کے رات تک وہ سوشل میڈیا پہ چھاپ دیتے ہیں۔ یہ چرچا ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں اپنی اولادوں کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جیسے میچور خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، وہ اپنی زندگی میں بزی ہیں معمولات میں، ان کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کا سارا دن۔ لیکن جو جوان نسل ہے، جو بچے ہیں خاص طور پہ، وہ اپنی تصویریں، اپنی نعمتیں، اپنے گھر کی تصویریں، اپنی نعمتیں جو ہیں ان کا خوشی میں، شوق میں، یا اس میں یہ بھی فیکٹر آ سکتا ہے کہ اپنے دوستوں سے بیان بھی کرنا یا جلانا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شعوری غیر شعوری دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو جو ہے جتنا حد الامکان ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جو شرور ہیں ان کا جو نظر اور حسد کا جو بنیادی وجہ ہے نا وہ یہ معاملہ ہے، چرچا، بے جا چرچا اور غیر ارادی طور پر چرچا اپنی نعمتوں کا۔ کیونکہ آج کل کے زمانے میں دیکھیں، خوش قسمت لوگ ہیں جن کی نعمتوں سے ان کے ساتھ والے خوش ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بہن بھائی ان کی نعمتوں سے خوش ہیں۔ ماں باپ جو ہیں وہ تو بے لوث ہوتے ہیں، لیکن
اپنی اولاد کے ہاتھوں کبھی وہ بھی مجبور ہو جاتی ہیں کہ ایک بہن بھائی کے پاس ایک نعمت ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو خدا نہ خواستہ کبھی ماں باپ کے دل میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ اس کو دیا اللہ نے اور اس کو نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جو زندگی کے معمولات ہیں اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، دوستوں سے تو ہم ملنا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جو حسد کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہم پلہ لوگوں سے ہوتا ہے، جو ہم سے اوپر کے لوگ ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، جو باسز ہیں، جو ہم سے زیادہ نعمت والے لوگ ہیں، ان کو ہم سے کیا حسد ہوگا؟ جو ہمارے ہم پلہ لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں نعمتیں، حسد وہاں سے آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو تیسرا مسئلہ جو ہم نے شرور کی ضمن میں دیکھنا ہے وہ ہے جادو۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہ جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے، اور اس میں ایک جو بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ جادو ہے۔ 7 باقی گناہ میں یہاں بیان اس لیے نہیں کری کہ حدیث کا متن یہاں پورا دینے کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ تو جادو جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس بات کو ہم دونوں زاویوں سے دیکھ رہے ہیں، جادو ہونا اور جادو کرنا۔ ٹھیک ہے، جادو کسی پر ہو جانا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ڈیفینس سسٹم کیا ہے، معوذتین، اور جادو کرنا جو ہے اس کے لیے اتنے سخت الفاظ جگہ جگہ پر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ملتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں سخت وعید نازل کی ہے جادوگروں کے معاملے میں۔ تو جادو جو ہے اس کو بھی نظر کی طرح نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارا وہم ہے۔ جادو حقیقت ہے، برحق ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ انسان جو ہیں وہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور شیطان کا ساتھی بننے کے لیے پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے کو چھوڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، جانے کون کون سے طریقوں سے، کوئی الٹا قرآن لکھتا ہے، کوئی گندے خراب خون سے قرآن لکھتا ہے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کس طرح اس کی بے حرمتی کرتا ہے، نہ پاکی کی حالت میں رہتا ہے، نہ پاک رہتا ہے، اور شیطانوں اور جنوں سے دوستی کرتا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اس حد تک جب وہ گندا ہوتا ہے تو پھر وہ جادو کرنے کے عمل کے اندر جو ہے وہ شامل پورا ہوتا ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس لیے اس کو کبیرہ گناہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کیونکہ ایک لفظ کہہ دینا کہ جادو حقیقت ہے، جادو کرنے والا کافر ہے، یہ جو جملہ ہے نا، یہ ہماری عوام کو سمجھ نہیں آتا ہے، یہ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی ہے یہ بات کہ جادو کیا ہے اور روحانی کلام کیا ہے، یہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو منہ اٹھا کے کسی بھی گلی محلے کے جو ہے پیر فقیر بابا کے پاس چلے جاتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے کہ یہ جو شخص ہے کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد لیتا ہے یا یہ شیاطین کی مدد لیتا ہے، کیا یہ جو ہے وہ کلمہ گو ہونے کے ناطے، یہ جو مسلمان ہونے کے ناطے کیا یہ کلمے کا حق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کو بیان کیا ہے کہ جادوگر کیا ہے، کیسا ناپاک وہ شیاطین کا دوست ہے، تو مت آپ منہ اٹھا کر کسی کے پاس بھی چلے جایا کریں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جادو تقریباً جو ہے وہ کس طریقے سے ہو جاتا ہے، کن کن چیزوں پہ ہو جاتا ہے جن کی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ نظر کس طرح لگتی ہے تو بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور حسد کس طرح ہوتا ہے اور اوائڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو جادو جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے پہ لگے ہوئے کپڑے پر ہو جاتا ہے، ناخنوں پر ہو جاتا ہے، بالوں پر ہو جاتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز استعمال کی اور آگے کسی کو دے دی، جیسے کپڑا دھوئے بغیر، معوذتین پڑھے بغیر کسی کو دے دیا، اس پہ بڑے آسانی سے جادو ہو جاتا ہے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے، نمبر 1 تو پہلے جو بیان کر دیا کہ معوذتین کو سختی سے اپنے دن کے معمولات میں شامل کریں، سورۃ الفلق اور سورۃ ناس کو سختی سے اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم بال کاٹتے ہیں یا ہم ناخن کاٹتے ہیں تو ان پہ معوذتین پڑھ کے دھتکار دیا کریں، پراپرلی ان کو ڈسپوز کر دیا کریں، کسی کے بھی ہاتھ میں نہ آئیں یہ چیزیں۔ آپ جب بھی اپنے کپڑے، اپنی استعمال کی چیزیں وغیرہ، جو بھی آپ کی جوتی ہو سکتی ہے، کچھ بھی جولری ہو سکتی ہے، کنگھی ہو سکتی ہے، میک شور کریں کہ آپ اس کو اچھی طرح دھو کے، صاف کر کے، پاک کر کے، معوذتین پڑھ کر اس پر پھونک کر پھر کسی کو دیں۔ چاہے آپ صدقے کی نیت سے ہی اپنے کپڑے پہنے ہوئے دے رہے ہیں، لیکن ضرور ہم اس بات کا اہتمام کریں۔
اور مسنون اذکار جو ہیں ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں بے شمار مسنون اذکار، ان کو اپنا دن کے معمولات میں لے کر آئیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھے 3 شرور بڑے جن کا سورہ فلق میں ذکر آتا ہے، اور ان سے بچنے کی ہمیں کیوں ضرورت ہے، کیوں ایسی ضرورت پیش آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کو پراپر ایک طریقہ بتانے کی ضرورت پڑی کہ تم نے ان شرور سے بچنا ہے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم نے اس زمین میں ابھی تک یہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بات بھی سمجھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور ان کو بھی شدید نظر لگانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اتنی نظر جو یہود کا حسد اور ان کی کوشش ہے نا مشرکین مکہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانے یا چپ کرنے کی، اس کے بے شمار جو معاملات ہیں وہ قرآن کریم میں پڑھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، انہوں نے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فرائض رسالت سے روکنے کی کوشش کی ہے، اس میں انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معوذتین نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی کہ جنرل ایک دعا مانگا کرتے تھے جنوں اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ لیکن جب معوذتین نازل ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پھر اپنا معمول بنا لیا اور باقی چیزیں چھوڑ دی تھیں۔ اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان آیات کو جو کہ آج رات نازل ہوئی ہیں، ایسی 2 صورتیں جو کبھی دیکھی ہی نہیں گئی۔ تو یہاں تک جو ہے ہم فضائل سمجھ لیتے ہیں، ہم نے فضائل سمجھے ان 2 صورتوں کے۔ اب ہم سورۃ الفلق کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، قل اعوذ برب الفلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کچھ علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہم اس ورڈ فلق کو انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں زاویوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ فلق کا مطلب ہے صبح، اور اندھیرے کو پھاڑنا اور تاریکی کو پھاڑنا، یعنی کہ بریک آف ڈان، اندھیرا چھٹ جانا اور صبح آ جانا، یہ ہے فلق۔ اس کے علاوہ عربی میں صرف پھاڑنا یا کسی چیز سے نکالنے کے لیے بھی فلق کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے تمام کائنات کے اوپر، تمام آسمانوں کے اوپر جو ایک طویل تاریکی چھائی رہی ہے، کئی گھنٹوں کی رات کی تاریکی، اس کو ہٹا دینے کی قدرت جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو ہم اپنے اس اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں جو قدرت رکھتا ہے اس صبح کو روشن کرنے کی، جو قدرت رکھتا ہے ان تمام شرور کو دور کرنے کی، اور قدرت رکھتا ہے صبح کو لانے کی۔ اس رب کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں۔ دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے نا، یہ آداب ہمیں سکھائے جاتے ہیں کہ اللہ کو پکارو اس کے ناموں سے جو تمہیں دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس ضمن میں آتا ہے کہ اے اللہ تو طاقت رکھتا ہے صبح کو لانے کی، تو اے ہمارے رب ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ایک اور رائے علماء کی یہ ہے فلق کے دوسرے مطلب کے مطابق کہ فلق سے مراد یہاں وہ تمام چیزیں لی گئی ہیں جن کو پھاڑ کر نکالا جاتا ہے یا سپلٹ کر کے نکالا جاتا ہے، جیسے گٹھلی پھاڑ کر پودا نکلتا ہے، جیسے انڈے میں سے بچے نکلتے ہیں تمام جانوروں کے، جیسے زمین پھٹتی ہے تو زمین میں سے تمام نباتات اگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ سائنس جو ہے وہ جتنی مرضی کتابیں لکھتی رہے اور سائنس ہمیں بتاتی رہے کہ یہ چیزیں جو ایولیوشن ہے اور یہ چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب یہ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جسم کا جو چھوٹا خلیہ ہے، جو سیل ہے، وہ بھی ہمارا رب ملٹیپلائی کر رہا ہے۔ وہ بھی آٹومیٹکلی ملٹیپلائی نہیں، اور 1 سے 2، 2 سے 4 بنتے ہیں نا سیل، ہم نے پڑھا ہے سائنس کی کتابوں میں، تو وہ خود بخود 1 سے 2، 2 سے 4 نہیں بنتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ جو خلیہ ہے یہ جلد کا خلیہ ہے، یہ جو خلیہ ہے یہ میدے کا ہے، اور یہ جو کچھ اور خلیے ہیں ان سے مرد بچے اور عورت بچے، یعنی کہ 2 جو جنس ہیں، جو انسان کے 2 بچے ہیں وہ بننے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سیلس کو بتاتا ہے
خود بخود ان سیلز کا کوئی دماغ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیوائڈ ہو رہے ہیں کہ آٹومیٹک سسٹم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو فلک ہم اس طرح بھی فلک کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس ضمن میں ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ تمام مخلوقات کا رب، ٹھیک ہے، پھٹنے والی ہر چیز اور صبح تاریکی ہٹانے والا رب۔ تو میرا جو عظیم الشان رب ہے اس کی ہم نے صرف یہاں پر الفلق، رب الفلق کے حوالے سے دیکھ لی ہے۔ اس کو پکار کر ہم سارے شرور سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ 3 شرور سورۃ الفلق میں اور باقی جو شر ہے وہ سورۃ الناس میں آئیں گے۔ آیت نمبر 2، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ٹھیک ہے۔ ماں سے مراد تقریباً مطلب عمومی طور پہ جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے عام چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر شے کے لیے، اس میں ماں آ جاتا ہے۔ تو من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اور ہر جو شر اس سے آنا ہے، ہر جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی، تمام مخلوقات، اور ہر جو شر ان میں سے کسی بھی مخلوق سے آ سکتا ہے، اس کے لیے یہ دعا پڑھی جا رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اپنے وقت کے صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن کے بہت بڑے عالم اور مفسر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ہی انہوں نے اس میں ایک مراد لی تھی ابلیس کا شر، اور 2 مراد لی تھی اس میں عمومی شر، جس میں تمام دنیاوی چیزیں، انسان، جانور، عاقل، بالغ، غیر عاقل مخلوق سب آ جاتے ہیں، تمام زہریلے جانور، سانپ، بچھو وغیرہ، آگ، پتھر، بیماری، وائرس وغیرہ، بیکٹیریا وغیرہ، تمام شرور اس میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر ماں میں انسان کے اپنے نفس کا شر، کیونکہ انسان بھی ایک مخلوق ہے، انسان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، تو وہ شر جو انسان کے اپنے نفس سے اس کو لاحق ہو سکتا ہے، جو اس کے اپنے وجود سے اس کو خود پہنچ سکتا ہے، اس شر سے بھی ہم یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ فرمایا کرتے تھے تو پڑھتے تھے، شروع میں پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ من شرور انفسنا، اعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اپنے نفسوں کے شر سے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، عظیم انسان، باکمال انسان، مکمل انسان، اگر وہ پناہ مانگ رہے ہیں اپنے نفس کے شر سے، تو کیا ہمارے لیے یہ بات اپلائی نہیں کرتی؟ کیا ہمارا نفس ہم پر شرارت نہیں کر سکتا؟ کیا ہمارا نفس ہمیں نہیں بہکا سکتا؟ سب سے زیادہ بہکاوے میں ہم اپنے ہی نفس کے آتے ہیں، تو ہم اپنے نفس کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور پھر ہم تقدیر کے فیصلے کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی ابن عباس فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ مجھے بچانے والا ہے اور اللہ کی قدرت ہے جو میری تقدیر میں لکھا گیا ہے، لیکن اختیار میرا ہے۔ تو میں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تقدیر پر ایمان رکھوں، اور میں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اختیار میرا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے پہلے بھی 2-3 مقامات پہ پچھلے اپنی تفصیل لیکچرز میں ڈسکس کر لیا تھا۔ آیت نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ایسی خوبصورت صورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن چن کے انسان کو بچانے کی پوری کی پوری ریسیپی یہاں پہ دیتی ہے، پوری ڈائریکشنز دیتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور کتنے شرور ہمارے سامنے کھلتے جا رہے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ایک ایک لفظ کا کتنا بڑا، کتنا عظیم مطلب ہے، اور کتنا وسعت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں تمام شرور کو کور کرنے میں لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ غاسق کا جو لفظ ہے وہ 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد ہے انتہائی تاریکی، اور اس سے مراد انتہائی سرد بھی ہے۔ انتہائی تاریکی اور انتہائی سرد۔ اب انتہائی سرد کے شر کا تو ہمیں کبھی سوچ بھی نہیں آ سکتی کہ سرد سے ہمیں کیا شر آ سکتا ہے۔ تو عموماً رات کے لیے ہم اردو میں بھی محاورہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ ٹھنڈی تاریک رات، لمبی ٹھنڈی رات، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا۔ تو غاسقین میں یہ دونوں ورڈز کا مطلب جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ وہ قب سے مراد یہ ہے
کہ کسی چیز کا کسی جگہ داخل ہو جانا اور غائب ہو جانا اور نظروں سے اوجھل ہو جانا. داخل ہو جانا یعنی کہ ہو جانا، اندھیرا پھیل جانا، پھر غائب ہو جانا اور اس کے بعد نظروں سے اوجھل ہو جانا. مراد یہ ہے کہ اندھیرا جو ہے رات کا، وہ چیزوں کو دن میں جو پنہا تھیں، جو نظر آتی تھیں، ان سب کو چھپا لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فطری طور پہ جو ہے وہ ہم اندھیرے سے گھبراتے ہیں، ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں کو، ہم آنکھوں کے محتاج ہیں نا، ہماری بصارت تو آنکھوں تک محدود ہے. تو ہم وہ تمام چیزیں جو دن میں ہمیں نظر آتی تھی وہ ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ سیڑھی کا پائیدان ہو یا کوئی وہ موذی جانور ہو، کچھ بھی ہو. اندھیرے میں ہمیں کچھ نہیں نظر آتا. اندھیرے میں ہم محتاج ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو بصارت ہے، جو ہماری طاقت ہے دیکھنے کی، وہ اب ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو اے اللہ، کیونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے تمام شرور کو جو اندھیرے کے شرور ہیں، تو اے اللہ تو ہمیں بچانے والا ہے، تو ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. آیت نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والوں اور والیوں کے شر سے. اس معاملے میں تو ہم تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ کا واقعہ ہے اس سے سبھی واقف ہیں. ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک یہودی شخص تھا، لبید بن عاصم نام آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد میں اور بغض میں وہ اتنا بڑھ گیا تھا. اور یہ بھی روایات آتی ہیں کہ کچھ کفار نے بھی اس کو اپروچ کیا تھا، کیونکہ اس کی جو بہنیں تھیں اور اس کی جو پھپھیاں اور بیٹیاں تھیں وہ بہت ماہر جادوگرنیاں تھیں. اور ان سب لوگوں نے مل کے لبید بن عاصم کو اپروچ کیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ اپنی بیٹیوں بہنوں کے ذریعے سے پھر ایک بڑا طاقتور جادو کروایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. لیکن اللہ کی طاقت کے آگے تو کوئی چیز، کوئی جادو، کوئی شر جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتا، کھڑا ہو سکتا. اور بے شک اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی یہ ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ترین انسان، ان پر جادو ہونا جو ہے وہ انسانی سمجھ کو آنے والی چیز نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح کے معاملات اور واقعات ہوئے کہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شر کا شکار ہو سکتے ہیں تو پھر ہم اور آپ کیا چیز ہیں. اور یہ اندیکھے شرور ہیں، یہ وہ شرور ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. تو یہاں پر جادو کرنے والے کے نفس سے پناہ مانگی جا رہی ہے جب وہ جادو کرتا ہے یا کرتی ہے، جب وہ گرے باندھتا ہے یا باندھتی ہے. تمام قسم کے جو جادوگر اور جادوگرنیاں ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان قسم کے تمام شرور سے بچائے. آیت نمبر 5، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی جب وہ حسد کرنے لگے. تو اس صورت کا جو چوتھا شر ہے وہ حسد ہے، اور ابھی ہم نے حسد کو جو ہے وہ فضیلت میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے. تو مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ انسان کا، بنی نوع انسان کا جو سب سے بڑا حاسد ہے نا وہ ابلیس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی ہم ابلیس کا یا شیطان کا ذکر کرتے ہیں نا تو کوشش کیا کریں کہ دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. تو سب سے بڑا حاسد جو ہے انسان کا، پوری بنی نوع انسان کا، وہ ابلیس ہے، جو آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر اس نے حسد کرنا شروع کیا ہماری مخلوق سے، ہماری تخلیق سے، اور جب تک آخری انسان اس دنیا میں آئے گا تب تک وہ اس کو بھٹکائے گا، اس کو گمراہ کرے گا، اس میں بگاڑ پیدا کرے گا ہر قسم کا. اور انسان کی جو ایمان کی نعمت ہے سب سے زیادہ حسد جو ہے شیطان کو اس سے ہے. تو اگر وہ اتنا زور لگاتا ہے ہمارے خلاف تو پھر ہمیں بھی زور لگانے کی ضرورت ہے اس کے خلاف. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے، کلو ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. یہ آپ کو بیچ میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ساتھ ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو یقین ہے وہ پکا ہوتا جائے اور ہم پھر اس پہ عمل کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے،
تو حسد سے بچنے کے لیے ہم نے ابھی کافی لمبی ڈسکشن کی ہے اس بارے میں کہ آپ اور ہم اپنی نعمتیں چھپایا کریں. مثال کے طور پر کتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم اتنے دن سے اللہ کا شکر ہے قرآن کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں, آ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یا آن لائن سن رہے ہیں, یا ریکارڈنگ سن رہے ہیں, یا فزیکلی یہاں موجود ہیں. ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اس حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, تو دانستہ یا غیر دانستہ اس کا ذکر کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے, خوشی سے ذکر کرتا ہے انسان اور ماشاءاللہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے, تو پھر دیکھیں اگلے دن آنا نصیب نہیں ہوگا خدا نخواستہ, یا کوئی واقعہ ایسا ہو جائے گا, یا کوئی مجبوری ایسی ہو جائے گی, یا صحت کا کوئی مسئلہ ایسا آ جائے گا. ہم نہیں جانتے کہ ہم جن سے بات کر رہے ہیں ان کا دل ہمارے بارے میں کیا محسوس کر رہا ہے. تو اپنی نعمتوں سے دوسروں کو غیر دانستہ طور پہ تکلیف پہنچانے سے بہتر ہے کہ کم سے کم اپنی نعمتوں کا بیان کریں, کم سے کم اپنی نعمتوں کا بیان کریں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا, یہاں تک کہ اپنے عزیز و اقارب, اپنے بہن بھائیوں سے بھی کوشش کریں بے جا نعمتوں کا بیان مت کیا کریں. جو چیز دیکھیں سامنے نظر آ رہی ہے, جو ہمارا گھر ہے, جو ہماری گاڑی ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد نصیب فرمائی ہے, وہ تو اللہ کا شکر ہے, وہ تو موجود ہے. اس کو تو آپ فزیکل چیزوں کو تو ہم نہیں چھپا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں جن کی تشہیر کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اور میں دوبارہ یہ بات آپ سے کہوں گی کہ ہمیشہ حسد جو ہے وہ ہمارے ہم پلہ لوگوں کی طرف سے آتا ہے. کبھی بھی جو ہمارے اوپر کے لوگ ہیں, جو ہم سے حیثیت میں بہتر ہیں, جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے بے شمار زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں نا, ان کو ہم سے کوئی حسد نہیں ہوگا. شیطان کو ہم سے حسد ایمان کا ہی تھا, اور شیطان کو ہم سے حسد اسلام کا ہی ہے, اور شیطان کو ہم سے حسد یہ ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ حسد اس کو تھا, اور بے شک وہ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں یہ حسد انکلکیٹ کرتا ہے کہ تم اس سے حسد کرو. ابھی ہم اگلی صورت میں یہ شیطان کے وسوسے جو ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر جو ہے وہ سورۃ الفلق ہماری مکمل ہو جاتی ہے الحمدللہ. سورۃ الناس کی طرف آتے ہیں. آج کے سیشن کی ہماری دوسری سورت ہے سورۃ الناس. اس کا مرکزی مضمون ہے شیطان کے شر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا. اس کا زمانہ نزول بھی تقریباً 4 یا 5 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. یہ دونوں صورتیں عمومی طور پہ یہی روایت ہے کہ اکٹھی نازل ہوئی تھیں. ان دونوں کی فضیلت بھی ایک جیسی ہے. سورۃ الفلق کی فضیلت ہم نے بھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی, اور وہیں میں نے آپ سے تذکرہ کر دیا تھا کہ سورۃ الناس کی بھی یہی فضائل ہیں, یہی فضیلت ہے. دونوں صورتیں جو ہیں ہمیں انسانوں کو تمام قسم کی روحانی اور جسمانی آفات سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے دی گئی ہیں, اور شرور سے بچنے کے لیے جو ہیں یہ صورتیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں. ان کے وظائف بھی اکٹھے پڑھے جاتے ہیں, اور ان کے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے دم کرنا اپنے اوپر, وہ بھی دونوں صورتوں کا اکٹھے ہی ہوتا ہے. تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. قل اعوذ برب الناس, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. ہم انسان اور ہمارا عظیم الشان رب الناس. آیت نمبر 2 ہے ملک الناس, انسانوں کے بادشاہ کی. آیت نمبر 3 ہے الہ الناس, انسانوں کے حقیقی معبود کی. میں آپ کو دوبارہ اکٹھے پڑھ دیتی ہوں تاکہ ذرا ہماری جو تفسیر ہے اس کا تسلسل پیدا ہو جائے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی, انسانوں کے بادشاہ کی, انسانوں کے حقیقی معبود کی. تو یہاں پر دیکھیں 3 دفعہ آیا ہے الناس الناس الناس, انسان انسان انسان, میں اور آپ, ہم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسی مقابلے میں پھر 3 شانیں بیان ہو رہی ہیں, رب, ملک اور الہ. ہمارا رب جو رب کہلانے کے لائق ہے, ہمارا بادشاہ جو حقیقی بادشاہ ہے, اور الہ جو واحد اور حقیقی معبود ہے. رب الناس, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے آقا ہیں,
ہمارے مالک ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں، ہمارے منعم ہیں، ہمیں نعمتیں دینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قائم کیا ہوا ہے تو ہم قائم ہیں، اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں، اللہ ہمیں پال رہا ہے تو ہم پل رہے ہیں، ہم خود نہیں پل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت سے ہمارا خیال رکھا ہوا ہے تو ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہوا ہے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا رب، یہ ہے میرا اور آپ کا رب جو رب العرش العظیم ہے۔ تو اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، کیونکہ تو میرا پالنے والا ہے، تو تو ہی میرا خیال رکھے گا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے ملک، دوسری شان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پر ہم پکارتے ہیں، ہمارا حقیقی بادشاہ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام عظیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کی عطا کردہ بادشاہت ہے انسانوں کو بھی، اور اس کی عطا کردہ یہ پوری زمین ہے جس پہ انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہوا ہے۔ بادشاہت کا تمام اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہر چیز، ہر مخلوق، ہر شے جو ہے وہ اس کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ ہے بادشاہ، یہ ہے ہمارا بادشاہ۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے الہ، تیسری شان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ ہم پکارتے ہیں، اللہ معبود ہے تمام انسانوں کا۔ یعنی رب سے انسان کا جو صحیح تعلق ہے، جو ایکچوئل تعلق ہے، وہ یہ ہے، جو میرا اور آپ کا اپنے رب سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم عابد ہیں اور وہ معبود ہے۔ اس کے علاوہ ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم بڑے بڑے نعرے نہ لگائیں، ہم بڑی بڑی باتیں نہ کریں کہ ہم زمین پہ یہ کر دیں گے تو ہم زمین پہ وہ کر دیں گے، اور انسان کہے کہ میں نے یہ ایجاد کر لیا اور میں نے وہ ایجاد کر لیا، میں چاند پہ بھی جا سکتا ہوں اور میں کائنات کے آخری کونے تک دیکھ سکتا ہوں۔ نہیں، جو انسان کا تعلق اللہ سے ہے وہ یہ ہے، وہ معبود ہے، میں عابد ہوں، وہ دیتا ہے تو مجھے ملتا ہے، ورنہ میری کوئی مجال، کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو تینوں آیات میں الناس کا لفظ جو ہے دہرایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شر سے آگے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، وہ مخصوص صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ ہی ہے۔ مخصوص جو شر ہم جس سے پناہ مانگیں گے اگلی آیات میں 4، 5 اور 6 میں، وہ انسانوں کو ہی لاحق ہوتا ہے، انسانوں کو ہی لگتا ہے آگے۔ شیطان کے شر سے ہم نے پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وہ ہماری آخرت برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو بار بار الناس 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 کہہ کر ہمیں ہلایا جا رہا ہے کہ جاگو، تمہاری بات ہو رہی ہے، تمہارا رب تمہارے لیے ہی یہ کلام بھیج رہا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کر سکو، تم اپنا ڈیفنس مضبوط کر سکو، تم بچ سکو ان شرور سے جن کو تم نہیں جانتے۔ اس لیے ہم یہاں پہ تکرار دیکھتے ہیں لفظ الناس کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تینوں شانیں تو ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ تو یہ سورت کا پہلا حصہ ہو گیا۔ سورت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 4، 5 اور 6۔ آپ سے یہ تینوں آیتیں اکٹھی بیان اس لیے کی جائیں گی کہ یہ جو تینوں شرور ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہی انسان کو آتے ہیں، تو ان کی تلاوت اور ان کا جو ترجمہ ہے وہ اکٹھا دیکھ لیتے ہیں، پھر تفسیر اکٹھی دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے آیت نمبر 4 ہے سورۃ الناس کی۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ آیت نمبر 6، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ جو سورت کا دوسرا حصہ ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسان بچنا چاہ رہا ہے شیطان کے اس شر سے جو وہ دیکھ نہیں سکتا، محسوس کر سکتا ہے، وسوسے، اور بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے، اس لیے خناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور کہاں ڈالتا ہے وسوسے؟ ہمارے دلوں کے اندر، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔
یہ جو شر ہے، یہ جو وسوسے کا شر ہے، اس کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب جب انسان کا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تب انسان اپنے اس شر کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ بڑی بنیادی سی بات ہے یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے زبان اور دل اور ذہن معطر رہتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے بندہ، تو شیطان اپنا یہ وار نہیں کر سکتا۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے اور جیسے ہی غفلت طاری ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی ہو یا لمبی دیر کی ہو، اسی وقت انسان جو ہے وہ وسواس کا وار، وسوسے ڈالنے کا وار جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ وسوسہ جو ہے اصل میں ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے، ایک بدگمانی ہے۔ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس نہیں کیا جا سکتا، اور اس وار کا، یہ جو شیطان کا یہ وار ہے نا، اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ وہی بات ہے جو ہم نے سورہ فلق میں ڈسکس کی تھی، یہ اندیکھے شرور ہیں، ان کو ہم آنکھ سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ برے خیال ڈالے گا، دین سے بدگمانی پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بدگمانی پیدا کرے گا، ٹھیک ہے، اور اتنے شکوک و شبہات بھی ڈال دیتا ہے کہ خدا نخواستہ انسان جو ہے وہ کفر یا نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمام جو ہیں، یہ جو نیتیں اور اعمال ہیں، ہمارے دل سے چل رہے ہیں نا، آٹومیٹیکلی تو نہیں ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا، اب جو چیزیں ہم پہلے اصل میں بیان کر چکے ہیں وہ بار بار تفصیل سے بیان کریں تو پھر تفسیر کا وقت ڈسٹرب ہوتا ہے کہ میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کفر کے لیے اور گناہ کے لیے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا دھیان لگانا پڑتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے۔ فرما برداری تو آٹومیٹیکلی ہمارے جو ہے، ہمارے خون کے اندر، ہمارے جسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے تخلیق کیا، فرما برداری تو اس نے ڈال کے بھیجا ہے ہمیں، مسلم تو اس نے بنا کے بھیجا ہے، ہم دنیا میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ضرور جو ہے وہ ہمیں اس کی وسوسوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کے اس وار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ شیطان کے وسوسوں کا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب وہ اس طرح کی محفل کو دیکھتا ہے جیسے ہم اس وقت موجود ہیں، الحمدللہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ وار جو ہے اس کا وہ یہاں پر اس کو چلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو رقص کی یا شراب کی یا جوئے کی محفل ہو، وہاں تو شیطان کو جانے یا محنت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو پہلے اس کی مرضی کا کام ہو رہا ہے، تو نہ تو وہ ادھر کا رخ کرے گا۔ دیکھیں نا، وہ بھی کیلکولیٹڈ طریقے سے چلتا ہے، اپنا ٹائم کیوں ضائع کرے گا؟ صحیح ہے نا، جہاں پہ پہلے اس کی مرضی کی بات چل رہی ہے، جہاں پر پہلے ہی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گمراہی پھیلی ہوئی ہے پوری طرح سے، وہاں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جانے کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف مائل ہو گیا ہے انسان، اب میں اس کو تنگ کروں، اب میں اس کو ڈسٹرب کروں، اب میں اس کے ذہن میں جو ہے وہ الٹے سیدھے خیال ڈالوں کہ پتہ نہیں میری یہ عبادت کا طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جو بیان قرآن کا میں سن رہی ہوں یہ صحیح مفسر کا لکھا ہوا ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضرور پڑھ لیا کریں جب بھی آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کلام یا بات کے اوپر سے کوئی غلط فہمی پیدا ہونے لگتی ہے، فوراً سمجھ جائیں کہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ وسوسے کا جو الٹ ہوتا ہے نا، وہ الہام ہوتا ہے۔ الہام جو ہے وہ انسان کو نیکی کا جب خیال آتا ہے، جب اس کو خیر کا خیال آتا ہے، جب وہ کوئی اچھائی کرنے کا سوچتا ہے، جب اس کا دل جو ہے وہ قرآن کی یا اللہ کی بات کی طرف مائل ہوتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ الہام ہوتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی الہام محسوس ہونا، فوراً وہ کام کر دیا کریں، نیکی میں تاخیر مت کیا کریں۔ کیا پتہ وہ الہام کتنی دیر آپ کے دل میں رہتا ہے، کیا پتہ کب شیطان کا وسوسہ، شیطان کا وار آ جائے اور وہ نیکی کا دل جو ہے، وہ نیکی کا جو الہام ہے وہ جاتا رہے اور آپ وہ نیکی کرنے سے محروم رہ جائیں۔ تو جیسے ہی ہمارے دل میں کوئی اچھا، کوئی نیک خیال پیدا ہو، کسی کی خدمت کرنے کا، کسی کا خیر، کسی کو پانی کا گلاس پلانے کا بھی خیال پیدا ہو کہ یہ جو میرے ساتھ ساتھی بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کریں ہم کسی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے لیے پانی لینے کے لیے اٹھے ہیں، اور آف کورس رمضان اگر نہیں ہے تو ضرور اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے کسی ایک آدھے انسان کو پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو پلا دوں پانی۔ اتنی چھوٹی سی نیکی ہے، کوئی ہماری عزت نہیں کم ہو جاتی کسی کو چائے بنا کے دینے یا پانی کا گلاس پلانے سے۔ لیکن یہ ایک بات جو فوکس جس بات پہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ الہام کو فوراً جو ہے عمل میں لے کر آئیں۔
اس کو نیت بنا کر کسی باکس میں نہ چھوڑ دیں کہ اچھا چلو میں یہ کام کروں گی، میں یہ سنت پوری کروں گی، میں حجاب شروع کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، یا میں جو ہے وہ قرآن کا کورس ریگولر اٹینڈ کرنا شروع کروں گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں رمضان سے فارغ ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی عالم کی جو ہے وہ تفسیر پڑھنی شروع کروں گی۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے تو آرام سے پڑھی جا سکتی ہے نا، گرمی کا موسم ہو پھر بھی، تو اس کو فوراً اپلائی کریں، پرولونگ نہ کریں، بعد پہ مت ڈال دیں۔ وہ کہتے ہیں نا انگلش کا مقولہ ڈو ناٹ پٹ آف ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے، تو وہ تو سب سے اچھی بات جو ہے وہ نیکی پہ آتی ہے کہ جب نیکی کا خیال آ گیا ہے تو فوراً کر ڈالیں، کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا دشمن ہے سب سے بڑا یہ کب وسوسے ڈال دے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو جھٹک نہ سکیں اور ہم اس کار خیر سے محروم رہ جائیں۔ جب ہم شیطان کی وسوسوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ لفظ کہہ دینا کہ وسوسہ ڈالتا ہے یا وہم ڈالتا ہے نا، یہ بڑا آسان لفظ ہے، اس کو سمجھنا جو ہے نا یا اس کو ایکسپلین کرنا وہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو، ان باتوں کو جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ یہ جو ہوا یا یہ جو عمل مجھ سے ہوا یا مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں نے سخت کلامی کر دی یا میں نے یہ بات کی، یہ میری شخصیت کا حصہ نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ یہ میں آپ کو وسوسوں کے تھوڑے سے زاویے بتانا چاہ رہی تھی۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ جو ہے بہت بڑے مفسر اور عالم دین گزرے ہیں دمشق کے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے جب سورۃ الناس کی تشریح کی ہے تو انہوں نے یہ تو سمجھایا ہے کہ ہم مطلب وسوسے سے بچنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ شر ابلیس کا، شیطان کا کتنا بڑا شر ہے، اور اس شر کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہونے لگیں، جو میں آگے کچھ 2-3 پوائنٹس ہی آپ کے آگے رکھ سکوں گی وقت کی قلت کی وجہ سے، تو سمجھ جائیں کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، اور فوراً پڑھیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، اور فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک پوری کتاب جو ہے حافظ ابن قیم الجوزیہ نے لکھی ہوئی ہے، عربی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، ابلیس کے واروں کے بارے میں پوری کتاب ہے، اس میں سے بالکل چھوٹا سا ایک اقتباس جو ہے اس کے کچھ زاویے میں آپ کے آگے پیش کرنا چاہوں گی۔ تو وسوسہ جو ہے وہ کہتے ہیں نمبر 1 وسوسہ اس طرح ہے کہ شرک کروانا، کفر کروانا اور شریعت سے بغاوت کا دل پیدا کرنا، کہ اللہ کی شریعت بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، یہ وسوسہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کیا بن جاتی ہے؟ شرک بن جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر شیطان جو ہے وہ بدعت کی دعوت دیتا ہے، وہ انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ جو سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھا دی ہے نا، یہ کافی نہیں ہے، یہ جو دین اسلام تمہیں دیا نا، تو اس کی جو نعمت تمہیں دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، کچھ اور کرو، کوئی نیا کام کرو، کوئی نئی چیز نکالو جس پہ تمہاری واہ واہ ہو، جس کے بغیر تمہیں لگے کہ تمہاری عبادت مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جو کفر اور شرک ہے نا، اس میں تو پھر انسان کبھی توبہ کر لیتا ہے جب اس کو ہدایت آ جائے، لیکن یہ بھلا معاملہ ہے نا کہ سنت کافی نہ ہونے والا جو معاملہ ہے، اس کو لوگ پہچان ہی نہیں پاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے کافی ہے، یہ نہیں سمجھ پاتے، اور اس گناہ کی کبھی توبہ نہیں کرتے، کیونکہ اس گناہ کو کبھی وہ دیکھ ہی نہیں پاتے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے۔ ایسا خطرناک وسوسہ ہے یہ شیطان کا کہ انسان سمجھ بھی نہیں پاتا اور وہ اپنا وار کر جاتا ہے۔ شیطان پھر یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں پھنسے، خاص طور پہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جو دین پڑھنے والے ہیں، ان سے تو کھلی دشمنی کرواتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، خاص طور پہ ایک دوسرے کے دل میلے کرنا، ان کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالنا کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کلمات استعمال کریں، ایک دوسرے اتنے متنفر ہو جائیں کہ مرنے مارنے تک آ جائیں، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھنے والے ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے متنفر جو مسلمان ہیں ان کو دیکھ کر نا اپنے لیے لائسنس رکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کر سکتے تو پھر ہمیں کیا ہے، پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اگر یہ جو ہے وہ رات کو اپنے کسی دوست کی
ناجائز قسم کی محفل میں چلے گئے ہیں اور پھر ہمیں پتہ چل گیا ہے، اس کو پھر لیبل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہر قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں نا، دین کی بات کرنے والے، لیکن شیطان وسوسہ یہ ڈالتے کہ وہ کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بری بات نہیں، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ صبح تم توبہ کر لینا، فجر کی نماز پڑھو گے تو. پھر جال کے جال بچھاتا ہے. اگلا جال کیا لگاتا ہے کہ چلو بڑے گناہ نہیں کرنے، چھوٹے چھوٹے گناہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا. یہ تو عام جملہ ہے ہمارا، یہ میرا اور آپ کا، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا، ہمارا یہ عام جملہ ہے. چلو کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. چھوٹا گناہ، چھوٹا کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، وہ جو 7 بڑے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں یہ ان میں سے تو نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ تھوڑا سا سود ہی تو ہے، تھوڑا سا ہی تو حرام ہے، تھوڑی سی ہی تو بات ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ معاف کرنے والا. شیطان یہ وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ جو چھوٹے چھوٹے داغ دل پہ لگتے ہیں، وہ پھر کرتے کرتے پورے دل کو، پورے وجود کو جو ہے وہ سیاہ کر دیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کو کالا کر دیتے ہیں. اور پھر وہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ پھر کیا بن جاتے ہیں؟ وہ پھر بڑے گناہ بن جاتے ہیں، اور انسان کا پھر دل ہی نہیں کرتا کہ وہ اچھے کام کرے. ایک اور پھندا جو شیطان لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں سے ہٹا دیتا ہے. نیکی کے کاموں سے انسان کا دل ہٹا دیتا ہے کہ اس کا دل ہی نہ کرے کسی کے لیے خیر کرنے کو، اس کے پاس وقت ہی نہ ہو، اس کو بیکار چیزوں کے اندر الجھا دیتا ہے. بیکار چیزیں بہت طرح کی ہو سکتی ہیں. بے جا سونا، بغیر وجہ کے سونا، ہمارے نوجوانوں میں ماشاءاللہ یہ چیز بہت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جس کا میں بار بار ذکر کرتی ہوں، سب سے بڑا جو ہماری زندگی کا اس کا شیطان ہے وہ ہمارا موبائل فون. سب سے بڑا جو شیطان کا وسوسہ یا وار خود پورے کا پورا مکمل ایک موبائل فون ہے. جتنا مرضی ہم کہہ لیں کہ ہم اسے نیکی پھیلاتے ہیں، ہم اس سے اللہ کی بات پھیلاتے ہیں، آپ جانے یا انجانے طریقے سے کچھ نہ کچھ روز ہماری نظر سے ایسی کوئی چیز گزر جاتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہو یا جو بھی ہو، جو خدا نخواستہ بد نظری کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے وقت جو ہمارے ضائع ہوتے ہیں، پھر جب ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اوہ 2 گھنٹے گزر گئے. تو اس 2 گھنٹے میں آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتی تھیں، اپنی امی کے لیے چائے بنا سکتی تھیں، اپنی ساس کے لیے کوئی چیز، کوئی کام، اس کا کوئی سوٹ استری کر سکتی تھیں، کوئی 2 نوافل پڑھ سکتی تھیں، 1 تسبیح کر سکتی تھیں، قرآن کریم کے 1 صفحے کی تلاوت کر سکتی تھیں. نہ کرتی 2 گھنٹے، 10 منٹ تو کر سکتے تھے نا ہم لوگ. تو وقت ضائع کرنا اتنا بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، فضولیات میں انوالو کر دینا. پھر ایک اور بڑا ہتھ کنڈا جو ہے وہ تیار کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کاموں سے بھی ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کا وقت ضائع کرتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام جو الحمدللہ ہم اور آپ تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگی میں پورے دن میں کسی نہ کسی طریقے سے کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، ان سے بھی دل ہٹا دیتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کا کیا مول ڈلنا ہے. وہی یعنی کہ جیسے وہ بات ہے کہ پتھر ہٹانے کا بھی ثواب ہے ہم مسلمانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کا مول ڈالے گا. وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ یہ تو بیکار چیز ہے، یہ اٹھ کے اپنے بھائی کو پانی پلا دینا یا اٹھ کے اپنے ہمسائے کی خبر لے لینا، اس سے کیا ہوگا؟ بڑی نیکی سوچو، بڑی کوئی بڑا کام سوچو. یہ جو چھوٹے چھوٹے کام تم سوچ رہے ہو نا، یہ تمہارے پائے کے نہیں ہیں. تم تو بڑے نیک انسان ہو، تم کوئی بڑی نیکی کے بارے میں سوچو. یہ چھوٹی نیکیوں سے تمہارا کچھ نہیں بن رہا. وسوسہ نیکی سے ہٹا دیا تو بڑی نیکی کی تو جب باری آئے گی کرنے کی، تب کرنے کی باری آئے گی. چھوٹی سے بھی محروم ہو جاتا ہے انسان. پھر دل میں انسان اپنے عمل کی ریاکاری ڈالتا ہے. بہت ہی خطرناک فتنہ اور بہت ہی خطرناک وسوسہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دم ریاکاری سے اور غرور اور تکبر سے بچائے. ہر دم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اندھے کی شر سے بچائے. اس کو میں جتنا بیان کروں اتنا کم ہے. ہماری زبان سے ایسے الفاظ ہی نہ نکلیں کہ ہم کسی کے آگے اپنے نفل یا اپنی تسبیح یا تہجد کے ذکر کرتے ہیں اور وہ ریاکاری ہو. ترغیب کی نیت سے بتانا اور بات ہوتی ہے. مفسرین، علماء، جو شیوخ حضرات ہیں، بزرگان ہیں، ضرور اپنے ارد گرد جو ان کے ساتھ لوگ جڑے ہیں، ترغیب کی نیت سے بے شمار ان کو باتیں سمجھاتے سکھاتے ہیں. اب اللہ جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ نری ترغیب ہے. لیکن اللہ کبھی نہ کرے
کسی شخص کی تعریف کی وجہ سے جب دل میں ریاکاری یا تکبر پیدا ہوتا ہے نا، یا ہونا شروع ہوتا ہے، یا غرور کہ میں تو اچھا، میں پھر اتنا نیک ہوں، اچھا میری بات فلانے نے بھی کی، اچھا میرا نام اس نے بھی لیا، ریاکاری ایسی شروع ہوتی ہے ریاکاری، اور ایسا انسان کا دل بھرتا ہے شیطان اس چیز سے کہ وہ پھر غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا علم جو ہے نا وہ پھر غرور کی نظر ہو جاتا ہے اس انسان کا اتنا علم جو ہے۔ ایک اگلا جال وہ بچھاتا ہے کہ جو لوگ نیک کام نہیں کر رہے، جو عام انسان مسلمان ایسے ہیں جو اپنی کسی مصروفیت یا محرومی کی وجہ سے نیکی کرنے میں مصروف نہیں ہیں، ان کو چھوٹے گناہوں میں انوالو کر دیتا ہے، جیسے کہ غیبت، جیسے جھوٹ، جیسے حسد، ان چیزوں میں انوالو کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک نا پورا پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں، کبیرہ گناہ کروائے، ٹھیک ہے، پھر کبیرہ جو بڑی نیکیاں ان سے ہٹایا، پھر چھوٹی نیکیوں سے ہٹایا، پھر دل میں ریاکاری پیدا کی، غرور پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی اتنے شرور ہیں شیطان کی طرف سے انسان کو جو لاحق ہوتے ہیں، تو نا بڑا ایک بہت پائے کا دشمن ہے ہمارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑے طریقے سے وار کرتا ہے، بڑی ایک پراپر، جیسے جو ہمارے دشمن ہیں جب جنگ لگتی ہے تو ایک وار اسٹریٹجی بنتی ہے نا، ایک پورا طریقہ کار ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ اس کو یہاں سے بھی مارنا ہے، اس کو اس سرحد سے بھی مارنا ہے، اس کو اس طرف سے بھی مارنا ہے، اس کے جو پیدل فوجی ہیں ان کو بھی مارنا ہے، اس کے جو ٹینک ہیں ان کو تباہ کرنا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، پوری کتاب میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ اس کے اوپر لکھی ہے امام ابن الجوزی نے، جو کہ قطعی میں آپ کے سامنے پوری بیان نہیں کر سکتی۔ اس طریقے سے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک انسان کی ایک کمزوری پہ وار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں، سورۃ الناس کی ابھی ہم نے تلاوت کی ہے نا، اس لیے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم اس سے مرتے وقت تک تم اس کے شرور سے بچو کہ وہ بار بار وار کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اس طرح سے ہے، جب شیطان تم کو کچوکا لگائے تو تم اللہ کی پناہ لے لیا کرو، ٹھیک ہے، اور شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ جنوں میں سے ایک ساتھی ہے اور فرشتوں میں سے ایک ساتھی ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں میں سے جو ساتھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مأمور کیا گیا، اور جنوں میں سے جو ساتھی ہے اس کو ہم قارئین بھی کہتے ہیں، وہ انسان کے ساتھ ہر دم لگا ہوتا ہے۔ رمضان میں جو ہم ایک بات کرتے تھے نا کہ جی شیطان قید ہو گئے ہیں، تو وہ پھر اس وقت اس میں پھر رمضان میں کیوں بدعمالیاں ہو رہی ہیں، رمضان میں کیوں فتنہ پھیل رہا ہے، رمضان میں کیوں گناہ ہو رہے ہیں، وہ انسان کا اپنا شر موجود ہوتا ہے، انسان کے اپنے ساتھ جو قارئین لگا ہوا ہے نا وہ موجود ہوتا ہے۔ شیطان سے وسوسے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کی اتنی سخت تلقین کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یقیناً شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اس کے لیے جو ہے یہ جو حدیث ہے اس کی روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ رمضان میں اعتکاف کے لیے موجود تھے مسجد نبی میں، اور ان کی زوجہ محترمہ جو ہے ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دروازے پر آئی ہیں ان سے ملنے کے لیے، اور اوڑھنی میں تھیں، ظاہر چادر میں تھیں، اور اندھیرا تھا، تو دو صحابہ جو ہیں انصار صحابہ وہ وہاں سے گزرے، تو جلدی سے تیز قدموں سے گزر گئے، تو ان کو روک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا تھا کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہ ڈال دے۔ تو بڑے شرمندہ ہوئے دونوں صحابہ، انہوں نے فرمایا کہ نعوذ باللہ قطعی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی برا خیال نہیں لا سکتے دل میں، لیکن آپ کی بات سچ ہے کہ شیطان نے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنا تھا۔ تو ہم جو ہے وہ اپنے جو معاملات زندگی ہیں اس میں ضرور بالضرور معوذتین کو بہت زیادہ جو ہے وہ
لے کر آئیں، اس کو جو ہے صبح شام 3 مرتبہ کم از کم ضرور ہم پڑھیں، معوذتین کو چاروں کل کو پڑھیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں اور پڑھ کر دم کریں۔ اور جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی ہے، تو اب ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اصل میں کن شعور کی پناہ مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم دل سے مانگیں گے۔ اب اپنا قیمتی اذکار کا کارڈ نکال لیجیے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا بہت احسان اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہم اپنی آخری دعا، جو اس سیشن کے لیے ہم نے یہ جو 9 دعائیں چوز کی تھیں اور آپ کو اس کا کارڈ بنا کے دیا تھا، یہ قیمتی اذکار میں سے ہم دعا نمبر 9 کی طرف آ جاتے ہیں۔ دعا کا ٹائٹل ہے اللہ کی رضا، قبر اور حشر میں کامیابی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میں رضا اور رغبت اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں۔ یہ اصل میں جو قبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے 3 سوال فرمانے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، یہ دعا جو ہے وہ ان تینوں کا جواب ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اللہ پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تمہارا دین کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ اور پھر پوچھیں گے کہ تمہارا نبی رسول کون ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والے کو بروز قیامت راضی کرے اور جنت میں داخل کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ طبرانی میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضامن ہوں کہ اس کو پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کراؤں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی اور ابن ماجہ کی بھی یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ درود تنجینہ کا جو ہے یہ ورد بھی ہم نے آپ کو اس کارڈ میں دے دیا ہے۔ درود تنجینہ جو ہے وہ بہت عظیم درود ہے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اس کو بھی ضرور جو ہے ہم اپنی دعاؤں میں، ہم اپنے ڈیلی معمولات کے جو اذکار ہیں اس میں شامل کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ بہت رحمتیں نازل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اللہ تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی، ہمیں ہمت عطا کی کہ ہم اس کا کلام پڑھنے اور سننے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور سنتے رہے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں۔ یا اللہ آگے بھی ہمیں یہ توفیق دے کہ تیری اس کتاب کو ہم دل سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں، اس پہ عمل کروانے والے بنیں، اس کو پڑھنے والے بنیں، اس کو پڑھانے والے بنیں، اس کو سننے والے بنیں اور اس کو سنانے والے بنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ کی طرف سے جو تحریک حب قرآن ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تقویت پہنچا۔ اس تحریک کے سائے میں، جھنڈے میں جو ہم بے شمار مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، یا اللہ اس کو قبول فرما اور اس میں ترقی دے، اس میں اضافہ کر۔ اس تحریک کے جھنڈے تلے جو بے شمار مسلمان جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ قرآن کریم پڑھوا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو، یا اللہ تعالیٰ اس میں ان کے لیے آسانی فرما اور برکت فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ کے جو بزرگان دین ہیں، جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبدالحکیم صاحب اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما اور ان کے فیوز و برکات جو ہے وہ ہم پر جاری اور ساری رکھ۔
یا اللہ اس خانقاہ کو ترقی دے، اس کا دائرہ وسیع فرما، اس کے ساتھ بے شمار لوگوں کو جوڑ، اس خانقاہ کو دین کی خدمت کرنے کا ذریعہ بنا، اس خانقاہ سے علم پھیلے، دین پھیلے، نور پھیلے۔ یہاں جو لوگ روحانی علاج کے لیے شیخ عزیز القاسمی صاحب کے پاس آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جناب سے صحت اور شفا عطا فرما۔ اور یا اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو تفسیر کا علم کا یہ جو ہم نے محفل منعقد کی ہے 9 دن کی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں، اس خانقاہ کے ذریعے سے ہم اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ علم کے منبر بنے انشاءاللہ تعالیٰ، دین کا علم پھیلانے والے بنے، دین پر عمل کرنے والے بنے، دین پر عمل کروانے والے بنے۔ یا اللہ تعالیٰ تیری طاقت ہے، ہماری طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہے جو کرواتا ہے، نہ ہماری زبان میں طاقت ہے، نہ ہمارے علم میں طاقت ہے، نہ ہمارے عمل میں طاقت ہے۔ یہ جو تو نے کہا ہے وہ ہم نے کہہ دیا ہے، جو تو نے کہا ہے وہ ہم نے سن لیا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں باعمل بنا، یا اللہ تو اپنے کلام کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر سکے۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اور ہماری اولادیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والے بنیں، تیرے دین کے راستے میں قربان ہو جائیں، تیرے دین کے راستے میں لگ جائیں، تیرے نام کی، تیرے کلام کی تبلیغ کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تعالیٰ دل میں اور بھی دعائیں ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے وہ سب دعائیں یہاں نہیں کی جا سکتی، لیکن تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ جتنے بھی حاضرین محفل ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں، جتنی جائز خواہشات ہیں، یا اللہ تو ان کو قبول فرما۔ رمضان کے آخری دنوں کی آمد کا یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ رمضان ہم سے جانے والا ہے، یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ یہ جو جاتے لمحات ہیں ہم ان کو ضائع نہ کریں، ہم ہر دن تیرے دربار میں موجود رہیں، ہم اپنی لیلۃ الجائزہ کو ضائع نہ کریں بازاروں میں نکل کے۔ یا اللہ تو ہمارے لیے ایسے معاملات کرتے، ایسے دروازے کھولتے، ایسے لوگوں سے ہمیں جوڑ دے کہ ہم ہر وقت تیرا نام لینے، تیری بات کرنے والے بنے، ہمارے منہ سے بات نکلے تو تیری ہو، ہمارے دل سے کوئی بات نکلے تو وہ تیری مرضی کی ہو، جیسا تو چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں، جس سے تجھے محبت ہے ہمیں اس سے محبت ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔